Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، ہر انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے اعمال کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کریم کا اپنے بندوں پر یہ کرم ہے کہ ان کا اعمال نامہ ان کے مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا، بلکہ جو کچھ صدقہ جاریہ کے کام اس بندے نے اپنی زندگی میں کیے تھے ان کا اجر اس کو پہنچتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے عزیز و اقارب اس انسان کے لیے جو بھی اعمال ایصال ثواب کرتے ہیں ان کا ثواب بھی ان مردوں کو ضرور پہنچایا جاتا ہے۔ آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ایسی حکایت آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں کہ جس میں رمضان سے پہلے قبرستان سے آنے والی آوازوں کا تذکرہ موجود ہے، اور اس میں زندہ لوگوں کو یہ درس دیا گیا ہے کہ وہ اپنے مردوں کی قبروں پر رمضان سے پہلے حاضر ہو کر ضرور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق رمضان سے پہلے قبروں سے کیا آواز آتی ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیں۔ سامعین مکرم، قانون الہیہ کے مطابق اللہ کے تمام بندوں کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اس دنیا میں ان امور کی انجام دہی میں یہ زندگی بسر کریں جن کے سبب بروز قیامت نیکیوں کا پلڑا بھاری رہے اور جنت کا پروانہ نصیب ہو سکے۔ ہر انسان کو اس بات کی کوشش ضرور کرنی ہے، اس کے باوجود کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ اپنے اعمال پر اس خوش فہمی میں مگن رہے کہ میرا فلاں عمل میری نجات کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ ہمارا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہے بھی یا نہیں اس کا ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں۔ ہاں البتہ اللہ کی عطا کردہ ہمت و توفیق کے موافق عمل کر کے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اس کے متعلقین کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے لیے حسب استطاعت ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرتے رہیں۔ زندہ لوگوں کا اپنے مردوں کے حق میں دعائے خیر اور ایصال ثواب کرنا خود ان کے حق میں بھی ثواب کا باعث اور مردوں کے حق میں بھی مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے۔ سامعین ذی احتشام، یاد رہے لسانی و جسمانی عبادات میں سے ہر شخص اپنے گھر میں انفرادی طور پر جو نیک عمل اپنے لیے کرتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، نفل روزہ رکھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، تلاوت کلام الہی کرتا ہے، نفلی حج یا عمرہ کرتا ہے، طواف کرتا ہے، تو اس میں بھی یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب میرے فلاں عزیز یا جو دوست ہے اس کو بھی پہنچے، تو اللہ کریم اس بندے کے حق میں وہ دعا ضرور قبول فرما لیتا ہے، اور بس یہی ایصال ثواب ہے۔ اور پھر جو آپ کو ملنا تھا آپ کو بھی ملے گا، اور جن دوسرے لوگوں کی آپ نے نیت کی ہے ان سب کو بھی پورا پورا ثواب ملے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام ضرور کیا کرے۔ چلیے اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت سنیے کہ جس میں رمضان سے پہلے اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت کی تاکید کی گئی ہے، اور اس آواز کا ذکر ہے کہ جو قبرستان سے آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے کہ اتنی دیر میں آپ فرمانے لگے، اے لوگو، یاد رکھنا رمضان سے پہلے اپنے مرحومین کو بالکل بھی نہ بولنا۔ تو ایک شخص پوچھنے لگا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے تو قبرستان میں کوہرام مچ جاتا ہے، ہر قبر سے مرا ہوا انسان چیخ چیخ کر اپنوں کو بلاتا ہے کہ اے دنیا میں رہنے والوں، اے زندگی بسر کرنے والوں، آؤ ہماری قبر پر بیٹھ کر ہمارے لیے دعا کرو۔ جیسے آج تم زندہ ہو
کبھی ہم بھی زندہ ہوا کرتے تھے، جیسے آج تم اس موت سے بے خبر ہو، ویسے کبھی ہم بھی ہوا کرتے تھے۔ تو اس شخص نے پوچھا، یا علی، مرحومین کی آوازیں رمضان سے پہلے قبروں سے کیوں آتی ہیں؟ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رمضان سے پہلے اور رمضان میں جو بھی انسان جس قبر پر آ کر اس کی مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ کریم اس مرحوم کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تبھی یہ مرے ہوئے لوگ اپنی اولاد اور ان کے گھروں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کاش ہماری اولاد میں سے کوئی ہماری قبروں پر آ جائے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے۔ تو سامعین مکرم، یہ تھی وہ حکایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، جس میں آپ نے سنا کہ مردے زندہ لوگوں کی دعا کا انتظار کرتے ہیں، اس لیے رمضان سے پہلے اور رمضان میں بالخصوص اپنے مردوں کے لیے دعائے مغفرت ضرور کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی مردوں کے لیے وقتاً فوقتاً ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ایصال ثواب اسی طرح سے کریں جس طرح سلف صالحین کیا کرتے تھے، اپنی ہمت کے موافق حلال مال سے مساکین کی خفیہ مدد کریں، اور جو کچھ توفیق ہو بطور خود قرآن کریم اور ذکر اذکار جتنا ہو سکے پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کریں۔ یاد رہے، انسان کی سانسیں رکتے ہی اس کی اخروی زندگی کے معاملات جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے کچھ تسبیحات پڑھیں، جس سے ان کو قبر کے سوالوں کے جوابات دینے میں آسانی ملی۔ تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد ہی پڑھ کر بخش دیں، جس سے پورے قرآن کریم کا ثواب مل جائے گا۔ یاد رہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں تھوڑے بہت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں خلوص اور نیت کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک صحابی 1 مد کھجور خیرات کرے اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو یہ احد پہاڑ کے برابر سونا اس 1 مد کھجور کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یاد رکھیے، یہ اتنا بڑا فرق خلوص اور عدم خلوص کا ہے، کیونکہ جو خلوص ایک صحابی کا ہے وہ کسی غیر صحابی کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین مکرم، یہ بھی یاد رہے کہ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں بالکل بھی متعین نہیں ہے، نہ ہی اس میں کسی دن کی قید ہے، اور نہ ہی کسی خاص جگہ کی پابندی ہے، نہ ہی قرآن کریم کو اس کے لیے ختم کرنا لازمی ہے، بلکہ بلا تعین جو نفلی عبادات، بدنی و مالی عبادات آسانی سے ہو سکیں، انہی کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب ایصال ثواب کے مختلف درجات اور صورتیں ہیں، سنیے۔ سب سے بہتر اور افضل صورت تو یہ ہے کہ مستحقین کو نقدی تقسیم کر دی جائے، کیونکہ نامعلوم انہیں کیا کچھ ضرورت ہو۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ خشک اجناس ان کے سپرد کی جائیں کہ جب ان کا جی چاہے گا وہ استعمال کر لیں گے۔ تیسرا درجہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ پکا کر ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ روزانہ 1-2 مساکین کو کھلا دیا جائے۔ تو سامعین مکرم، یہ ایصال ثواب کے حوالہ سے چند ایک گزارشات تھیں، ان کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کو بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ کریم دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔